السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگاہ رہو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ یہ اعلان ہے اللہ والوں کے واسطے کہ اللہ آگاہ رہو، انا بے شک اولیاء اللہ، ولیوں کی، ولی کی جمع اولیاء، بے شک آگاہ رہو، بے شک لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی کا رنج ہوتا ہے، نہ کوئی رنج ہوتا ہے، نہ انہیں وہ تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ حزن میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی انہیں نعمت مل جائے تو بھی خوشی نہیں ہوتی، نعمت چھن جائے تو غم نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، خصوصاً یہ آیت اولیاء اللہ کی سیرت بیان کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، اور آج میں جس عظیم شخصیت کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہیں حضرت پیران پیر میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم محبوب سبحانی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، غوث پاک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، 11ویں کے پیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جن کے نام سے 11ویں ہوتی ہے، سال کے 12 مہینے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی محبت کو مخلوق کے دل میں بھر دیتا ہے۔ مشہور حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبرائیل، مجھے میرے وہ بندے سے بہت محبت ہو گئی ہے، میں اپنے اس بندے کو بہت چاہتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا پروردگار، آپ جس بندے سے محبت کرتے ہیں میں بھی محبت کرنے لگا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان کے دل میں بھی میرے اس بندے کی محبت ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، پروردگار، آپ کے حکم کے مطابق میں نے تمام فرشتوں کے دل میں اس ولی کی محبت ڈال دی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا جاؤ زمین پر جاؤ اور زمین کے تمام ملائکہ جتنے ہیں ان کے بھی دلوں میں میرے اس ولی کی محبت پیدا کر دو، وہ بھی اس کو چاہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، زمین پہ جتنی مخلوق ہے، جتنے بندے ہیں، ان کے دلوں میں بھی میرے اس بندے کی محبت ڈال دو۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، پروردگار، میں نے بھی یہ کام آپ کی حکم کی تعمیل میں پورا کر دیا ہے۔ تو اب یہ اللہ کا جو بندہ دنیا میں ولی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے تو ہر آدمی ان سے ملنے کا کہاں رہتا ہے، وہ زندہ رہیں یا ان کے وصال کے بعد ان کے آستانوں پر کچھ ایک ہجوم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ ہجوم یوں ہی نظر نہیں آتا، اللہ نے جن کو پسند کیا ہے ان کی بارگاہ میں ہر غریب، امیر اور اپنا پرایا ہر کوئی وہاں نظر آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ حضرت پیران پیر مولانا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا روضہ مبارک بغداد میں ہے، جا کر دیکھیے ہزاروں کا ہجوم وہاں رہتا۔ ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز، اور جن کا اصلی نام خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے مزار پر بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ صبح سے شام تک لوگوں کا ایک مجمع رہتا ہے، کبھی درگاہ میں آپ اکیلے جا نہیں سکتے، اتنا ہجوم رہتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا وہی حال ہے، حضرت صابر کلیری کا بھی وہی حال ہے، خواجہ فضل الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی حال ہے، حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی حال ہے۔ بہرحال جتنے اللہ والے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند کیا ان کے دل میں اللہ نے محبت بھی ڈال دی اور عوام کو گرویدہ بنا دیا۔ اب جب اللہ نے ان کو پسند کیا ہے
تو ہم کون ہوتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، وہاں کیا ملنے والا ہے؟ ارے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب بندے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی فرما برداری میں اس ولی کے پاس جائیے تاکہ آپ کو وہاں سے کچھ فیض مل سکے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان کی آپسی، جیسا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی محبت کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی ساری مخلوق کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی اور آج تک راندہ درگاہ ہے، ویسے ہی بعض شیاطین اللہ والوں کے پاس جانے سے روک دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پسندیدہ ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں، تم جاؤ ان کے پاس اور ان سے لو، تو اللہ نے جن کو پسندیدہ قرار دیا ہے، ہمارا وہاں نہیں جانا، وہاں پر نہیں جانا، شیطان کی حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اس لیے شیاطین سے بچیے، اللہ والوں کے آستانوں پر جائیے، وہاں سب کچھ ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کو بظاہر موت دیتا ہے لیکن وہ اپنی خبروں میں برابر زندہ رہتے ہیں۔ خود سرکار عالم وسلم کی بعض تو ایسے کمبخت ہیں جو سرکار عالم وسلم کی حیات طیبہ کی بھی قائل نہیں ہیں، حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ آج بھی میری مزار پر، میرے آستانے پر کوئی میرا امتی آ کر مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کو آئے اور میرے پاس نہ آئے تو اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ایسے کئی احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار عالم وسلم قبر شریف میں آج بھی زندہ ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کا بھی وہی حال ہے، صحابہ کرام کا بھی وہی حال ہے، شہداء کرام کا بھی وہی حال ہے۔ اب مجھے اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے، مجھے تو آج اس ولی کی سیرت بیان کرنا ہے جن کا نام غوث اعظم دستگیر ہے۔ غوث اعظم دستگیر یہ اللہ کے بہت بڑے چہیتے ولی ہیں۔ تقریباً سب تمام اولیاء اللہ جن کو اللہ نے نواز دیا ہے کچھ نہ کچھ صفت سے، کچھ نہ کچھ خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے۔ یہ حضرت پیران پیر چونکہ ہر جگہ مقبول ہیں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر قصبے میں، ہر ضلع میں جہاں جائیے پیران پیر کے چاہنے والے ملیں گے آپ کو۔ یہ وہ ہیں پیر جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ ماں باپ کے وطن سے پیدا کیا۔ میں نے اپنی پچھلی تقریر میں حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا۔ یہ آپ کے ہی والد تھے جو سیب کی خاطر نکلے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے لیکن بغیر اجازت سیب جو کھا لیا تھا تو اس کو آخر میں نے آپ کو سنایا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب وہی بزرگ کا واقعہ آگے چل کر بیان کرتا ہوں کہ حضرت پیران پیر میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ اس زمانے میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی عربی کی جہاں وہ جاتے۔ آپ نے والدہ سے کہا کہ بغداد میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہیں، وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، امی جان مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھیے اس زمانے میں بچے کتنے فرما بردار ہوتے تھے، ماں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی امی جان انکار کر رہی ہیں کہ نہیں بیٹے تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤ گے؟ آپ نے کہا ماں میں اگر اچھا بن جاؤں گا، عالم بن جاؤں گا اور دین پھیلاؤں گا، دین سے واقف ہوگا تو تمہارے لیے ہی کام آئے گا۔ بہرحال اپنی ماں کو راضی کرتے کرتے ایک روز ماں نے اجازت دے دی کہ بیٹے تم جا سکتے ہو۔ آپ تیار ہو گئے، والدہ نے پورا ساز و سامان تیار کیا، اور جب حضرت پیران پیر تیار ہو گئے تو والدہ نے آپ کے بغل میں 40 اشرفیاں سی کر باندھ دی، ایسا محفوظ طریقے سے کہ کسی کو نظر نہ آئے، اور کہا بیٹے اس کو حفاظت سے رکھنا، لیکن یہ ایک بات کا عہد کرنا کہ راستے میں کہیں تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے اور جھوٹ بولنے کی نوبت آئے تو اس صورت میں بھی تم جھوٹ نہیں بولنا، جان خطرے میں بھی ہو جائے تو جھوٹ نہیں بولنا، اور ہمیشہ سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، سچ بولنا سچ بولنا سچ بولنا۔ چنانچہ والدہ وصیت کر دیتی ہیں۔ یہ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، راستے میں جو لٹیروں کا ڈاکوؤں کا ڈر رہتا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے وہاں اس قافلے پر چوروں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے، اور جتنے قافلے والے تھے سب کو لوٹ لیا۔ کسی کے بریف کیس میں سے کچھ پیسے نکل گئے لے لیا، کسی کے جیب میں سے لے لیا، کسی کے سب کو ٹٹولا۔ عبدالقادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے 10-15 سال کا، کیا اس کے پاس رہے گا، کیا پیسے لائے گا؟ تو ان لوگوں نے، دو ڈاکوؤں نے آپ کی طرف غور نہیں کیا اور چلے۔ آپ نے کہا بھائی آپ لوگ مجھے چھوڑ دیے، آپ نے میری تلاشی نہیں لی۔ کہا میاں تمہارے پاس کیا ہے جو تم سے لیں گے، تم خود ایک چھوٹے بچے ہو۔ کہا کہ نہیں میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 40 اشرفیاں۔ اچھا 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہا ہے بغل میں میری ماں نے سی کر رکھ دی ہیں۔ ڈاکو نے اتنا سن لیا اور جا کر ڈاکوں کے سردار سے کہا کہ ہم نے پورا سامان لوٹ لیا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اور کوئی ہے وہاں؟ کہا کہ ایک بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں اس کی ماں نے اس کے بغل میں سی کر رکھ دی ہیں۔ کہا لے آؤ اسے۔ جب حضرت عبدالقادر جیلانی کو لے جایا گیا تو آپ نے صاف صاف بیان کر دیا چوروں کے سردار کے سامنے کہ میرا یہ واقعہ ہے۔ جب واقعی تلاشی لی گئی اور آپ کے بغل میں کھول کر جو سیون تھا اس کو جب کھول دیا تو واقعی 40 اشرفیاں نکلی۔ تو سردار نے کہا کہ بابا تمہارے کو ڈر نہیں ہوا، خوف نہیں ہوا؟ ہم تو مار پیٹ کر کے لوگوں سے وصول کر رہے تھے پیسے اور چرا رہے تھے، اور تم تو جو ہے ایسی ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں اور تم کو کوئی خوف نہیں ہوا؟ تو کہا کہ میری ماں نے کہا تھا چاہے جان کو خطرے میں پڑ جائے تم جھوٹ ہرگز نہیں بولنا، سچ سچ بولنا۔ ماں کی وصیت مجھے یاد تھی اور میں نے ماں کی بات کو یاد رکھ لیا اور اس پر عمل کیا۔ آپ کی یہ سچ کا جادو، آپ کی یہ سچ بات ڈاکو کے سردار کے دل میں اتنا اثر کر گئی، اس نے کہا ایک چھوٹا بچہ ماں کی بات پر اتنا عمل پیرا رہتا ہے کہ جان جوخم میں ڈال لیتا ہے لیکن بات سچ سچ کہتا ہے، جھوٹ نہیں کہتا۔ اور میں ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مسلسل 60-70 سال سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً عبدالقادر جیلانی کا ہاتھ لیا اور کہا بابا۔ چنانچہ ڈاکوں کے سردار نے حضرت عبدالقادر جیلانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا اے بچے تم گواہ رہو، آج میں تمہارے ہاتھ پر عہد کرتا ہوں کہ اب تک میں نے جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے عبدالقادر جیلانی کی ایک سچ نے ڈاکوؤں کے دل بدل دیے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ڈاکوؤں کے سردار نے، بھائی آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، آج سے میں یہ اندھیرے کی زندگی چھوڑ کر اجالے کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے اب تم اپنا کاروبار آپ سنبھال لو، اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں۔ ڈاکوؤں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا سردار خود توبہ کر کے آگے بڑھ گیا ہے اور چوری ڈکیتی اختیار کرنے کی بجائے توبہ کرنے کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا واہ، جب برائیوں میں ہمارے ساتھ تم ہمارے سردار تھے تو نیکیوں میں بھی تم ہمارے سردار بن جاؤ۔ آج ہم تمہاری خیانت میں ہی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ اس طرح سے عبدالقادر جیلانی کے ایک جھوٹ پر، یہ جھوٹ کو جو ختم کرنے کے لیے اور سچ کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے جو کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کامیاب کیا عبدالقادر جیلانی کو کہ 40 چور توبہ کر لیے اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کر لیا کہ مولا ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اور نہ کرنے کا اقرار کرتے ہوئے تیرے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ دیکھا آپ نے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہ سچ اختیار کرنے کی وجہ سے، جھوٹ سے نفرت کرنے کی وجہ سے 40 چوروں نے توبہ کر لی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امن و امان میں رکھا۔ آج ہمارے پاس عبدالقادر جیلانی کے غلام بتلاتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ان کی گیارہویں کرتے ہیں، ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، کیا عبدالقادر جیلانی کی روح ہمارے اس عمل سے خوش ہوگی کہ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر دھوکہ دیتے ہیں، بات بات پر عیاری اور مکاری کی بات کرتے ہیں؟ کیا عبدالقادر جیلانی ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ کیا وہ اپنی 11ویں میں آ سکیں گے؟ ذرا سوچ لینے کی بات ہے۔ آج کل تو یہ عالم ہو گیا، 7ویں جماعت کا بچہ ہے
بایو ڈاٹا دیتے وقت کہتا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں، BSc ہوں۔ یہاں تک کہ لڑکیاں بھی، ایک محترمہ جو ان کا یہ عالم تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اثاثہ، لیکن بایو ڈاٹا جو 1989 ہوتی ہے اس میں لکھا کہ میرے 6 مکانات ہیں، میری 25 ایکڑ زمین ہے، لیکن شادی کے بعد سارا پول کھل گیا۔ میرے دوستو، ایک محترمہ جو 2 شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد طلاق حاصل کر لی تھی، انہوں نے پھر بایو ڈاٹا دیا کہ میں ایک پیور بیچلر ہوں۔ اس طرح سے ایسا دھوکہ دے کر انہوں نے شادی کی۔ لیکن ایسے لوگوں کی زندگی کب تک پنپتی رہتی ہے میرے دوستو؟ یاد رکھیے، یہ شادی بیاہ کے موقع پر ایک صاحب نے تو ایک بنگلے کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو لے لی اور کہا کہ جو بنگلہ ہے وہ میرا ہے۔ ایک صاحب نے موٹر پر ہاتھ رکھ کر یہ تصویر بھیجی کہ یہ جو موٹر ہے یہ میری ہے، حالانکہ موٹر پڑوسیوں کی تھی، انہوں نے اپنی موٹر ساتھ کی۔ تو اس طرح سے ختم پر جھوٹ، ختم پر مکر۔ اور پھر حضرت عبدالقادر جیلانی نے اپنی والدہ کا کتنا احترام کیا۔ آج تو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں بری طرح سے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ذلیل کرتے ہیں، سسرال والوں کے سامنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آج تم ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کرے گا، کیونکہ جو شخص اللہ والوں پہ اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے انہیں ذلیل کر دیتا ہے اور پھر ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ میرے دوستو، عبدالقادر جیلانی کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی عبادتوں کا یہ عالم کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ عشاء کا وضو کر لیتے، نماز پڑھ لیتے عشاء کی نماز، تو پھر 2 رکعت کی نیت سے جو کھڑے ہو جاتے، فجر کی اذان ہو جاتی اور پھر آپ سورہ ناس تک پہنچ جاتے تھے۔ روزانہ ایک رات میں یہ قرآن آپ ختم فرماتے تھے اور ہمیشہ زہد و تقویٰ کی زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد گئے تو آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، تو آپ جنگل میں ہرے ہرے پتے، سوکھے پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، 3 دن 4 دن تک فاقے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پیٹ میں کافی درد ہونے لگا، بھوک کی تاب نہ لا سکے، مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ تو آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنا پسند نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا کہ کباب روٹی کی بو آ رہی ہے، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور سوچا کہ کاش اللہ تعالیٰ میری بھوک بھی مٹا دیتا۔ بس یہ سوچ رہے ہیں، ایک شخص آپ کی طرف آیا، مسجد میں جو کھاتے بیٹھا تھا کباب روٹی، اس نے کہا، اے بچے، یہاں عبدالقادر جیلانی کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں ہی ہوں۔ کہا، ارے واہ، ہم تم کو تو تلاش کر رہے تھے، تمہاری والدہ نے مجھے 18 دینار دیے اور کہا کہ میرا بیٹا بغداد کو گیا ہے، شاید پیسے کم پڑ رہے ہوں گے، یہ لے جا کے اسے دے دینا۔ میں پورا بغداد چھان مارا لیکن تمہارا پتہ نہیں چلا۔ بھوک زیادہ بڑھ گئی مجھے تو میں نے بازار سے کباب روٹی لے لیے اور تمہارے سے پوچھے بغیر تمہاری امانت میں سے یہ خیانت کر دی۔ یہ توشہ تمہارے لیے حاضر ہے، تم بھی یہ روٹی کباب لے لو۔ آپ نے کہا، تم جتنا کھانا ہے کھا لو، بعد میں مجھے دے دینا۔ اس نے کھا لیا اور بقیہ دینار آپ کی خدمت میں دیے۔ آپ نے کچھ رکھ لیے، کچھ اس سے دے دیے۔ دیکھا آپ نے حضرت عبدالقادر جیلانی اس فاقہ کشی کی زندگی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نواز دیا کہ آپ بہت بڑے تاجر بن گئے، ملک التجار کہلائے جانے لگے۔ آپ کے جہاز چلتے تھے اور آپ کا جہازوں میں سامان جاتا تھا، یہ عالم تھا آپ کا۔ حضرت ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ عبدالقادر، آپ کا جو جہاز تھا، تجارت کا سامان جس میں رکھا ہوا تھا، وہ ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آ کر کہا، ہم نے جو اطلاع دی تھی وہ غلط ہے، وہ کسی اور صاحب کا جہاز ڈوب گیا، آپ کا جہاز صحیح سلامت ساحل پہ آ گیا ہے۔ آپ نے کہا، الحمدللہ۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، عبدالقادر، مصیبت میں، حادثے میں اور کوئی افسوسناک خبر کے پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور پھر بعد میں بھی الحمدللہ کہا، جبکہ اس وقت کہنا آپ کا مناسب تھا
کیونکہ شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے افسوسناک خبر ملی تو میں نے اپنے نفس کا جائزہ لیا، میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، تو میں نے دیکھا میرا نفس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور مجھے تلقین کر رہا ہے کہ عبدالقادر وہ دن یاد کرو جب تم عراق کی گلیوں میں پتے کھاتے بیٹھے رہتے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے، تو وہ اللہ نے تمہیں آج مالا مال کیا ہے۔ تو وہ جب خدا تم کو دے کر آزماتا ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے، تم پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا میرا نفس بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا نفس حالانکہ یہ شکر ادا نہیں کرتا لیکن میرا نفس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو نفس کے اللہ کے شکر ادا کرنے پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور بعد میں تو شکر ادا کرنے کی بات ہی تھی۔ تو دیکھا آپ نے حضرت عبدالقادر جیلانی کا کتنا اچھا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان پر ابر نمودار ہوا اور ابر میں سے ایک روشنی نکلی اور کہا کہ عبدالقادر ہم تمہارے اللہ ہیں اور تمہارے نیکیوں سے، نیک اعمال سے، تمہارے زہد و تقویٰ سے خوش ہو کر آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو چیزیں اسلام میں حرام تھیں تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ آپ نے کہا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر میں چلنے والا ہوں، یہ کہ سنت سرکار کی زندہ کرنے والا ہوں۔ جو چیزیں میرے آقا پر حرام وہ عبدالقادر جیلانی پر بھی حرام، جو سرکار پر حلال وہ مجھ پر حلال، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا تو آسمان میں شیطان اپنا جادو کا اثر دکھا رہا تھا اور شیطان کہہ رہا تھا اللہ کی صورت، آواز نکال کر اللہ کی صورت میں۔ تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو فوراً شیطان کود کے آپ کے سامنے آگے بڑھ گیا اور کہا واہ عبدالقادر، آج یہ عمل سے تو میں نے کئی ولیوں کی ولایت سلب کر دی، لیکن تو بڑے ہوشیار ہیں، تم اپنے علم سے بچ گئے، علم کے زور سے بچ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر دھوکہ دیا مجھے، میں ہوں کتنا، میرا علم کتنا، یہ تو میرے مولا کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، تو مجھے کیوں بھٹکانے کے لیے آیا ہے؟ آپ نے لاہور پڑھی، کہا واہ عبدالقادر تم بچ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں یقیناً میرے اللہ کے فضل و کرم سے میں بچ گیا، اور اس طرح شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ دیکھا آپ نے اگر دوسرے ہوتے بولے واہ میرے پر بھی جو ہے اللہ کا کہ وہی آ رہی ہے، وہ مان لیتا تھا، جیسا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی ثابت کیا، جھوٹا نبی، لیکن بری طرح سے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو میرے دوستو حضرت عبدالقادر جیلانی پر اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبتوں سے راحتوں کی طرف مائل کیا، اور حضرت پیران پیر کا آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے واعظ میں جو آپ واعظ فرماتے ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، 200-300 لوگ تو بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی علماء تو آپ کے ارشادات لکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی اللہ سے نہایت ہی ڈرنے والے تھے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، مخلوق کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آیا، آپ نے دیکھا کہ وہ نڈھال پڑا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، بھوک سے نڈھال معلوم ہوتے ہو؟ کہا ہاں پیٹ میں بہت جلن ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جہاں سامنے لنگر کھانا ہے وہاں جا کر کھانا کھا لے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر ایک تھیلی نکال لیے، اس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے، وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے آپ پانی میں ڈال لیے اور وہ چبانے لگے۔ وہ شخص آپ کے اس عمل کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ خیر آپ نے جو پتہ بتایا تھا لنگر کا جہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں آپ وہ آدمی کھانا کھا لیا۔ جب خوب کھا لیا تو اپنے رومال میں کھانا ڈالنے لگا اور سالن بھی۔ تو داروغہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مسجد میں ایک اللہ والا لیٹا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے پانی میں ڈبو ڈبو کے، تو مجھے اس پر ترس آیا، وہ مجھے یہاں بھیجا تھا، اس لیے میرا کام یہ ہے کہ اس کو آج سے لے جاؤں۔ داروغہ نے کہا جس آدمی کی تم تعریف کر رہے ہو یہ لنگر انہی کا ہے، وہ ہیں عبدالقادر جیلانی، جو خود سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور غربا کے لیے بریانی پلاؤ متنجن تیار کرواتے ہیں۔ تو میرے دوستو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ آپ کسی گاؤں میں جاتے تو سب سے زیادہ مکان اس غریب کا ڈھونڈتے تھے جس کے پاس فاقہ کشی کی زندگی گزر رہی ہے۔ بڑے بڑے امیر آتے بولتے حضرت ہمارے پاس سیاح کیجیے، لیکن آپ
ایک جھوپڑی میں جہاں بالکل غریب رہتا ہے وہاں جاتے، مجبور ہو کے لوگ آپ کے پاس تحفے تحائف لاتے اور جھوپڑی بھر جاتی تحفوں سے، آپ وہاں سے نکل جاتے، وہ سارے تحفے اس غریب کے حوالے کرتے اور فرماتے میاں یہ تمہارا حق ہے، تم لے لو۔ اس طرح سے جو غریب رہتا اس کو آپ امیر بنا کے نکل جاتے۔ یہ تھے عبدالقادر جیلانی کے اوصاف حمیدہ۔ یہ کہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم یہ جو 11ویں آپ کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سرکار علیہ وسلم کا ولادت کا جو موقع ہے، سرکار علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں آپ کا ظہور ہوا، لیکن 11ویں کی شب سے ہی، کیونکہ آپ 4 رات سے ہی آپ ظاہر ہوئے، تو اس لیے شب میلاد کہا جاتا ہے 11 ربیع الاول کو۔ تو حضرت پیران پیر ہر 11 ربیع الاول کو، ہر چاند کی 11 تاریخ کو حضور کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لنگر جاری رہتا تھا آپ کا ہر مہینے کی 11 کو۔ تو آپ کی 11 اتنی مشہور ہو گئی کہ آپ تو 11 ربیع الاول کی مناسبت سے لنگر تقسیم کرتے تھے، لیکن وہ ہو گئی 11ویں۔ حالانکہ سرکار بغداد حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی کا وصال 17 ربیع الثانی کو ہوا، کیونکہ 11 ربیع الثانی کو آپ حضور کے نام پر سب کو کھانا کھلاتے تھے، اس لیے آپ کے نام سے 11ویں مشہور ہو گئی۔ تو میرے دوستو، ہمارا بھی کام یہ ہے کہ سرکار، اور پھر حضرت پیران پیر میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر حرام چیزوں سے بچتے تھے۔ ایک رشوت خور حاکم نے آپ کو روپیوں کی تھیلی لا کر دی، آپ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے، ہم تو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہچان نہیں سکتے، لیکن اللہ والوں کی آنکھیں دل کی بھی ہوتی ہیں۔ دل کی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا، بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ دل کی روشنی سے آپ نے پہچان لیا کہ ایک رشوت خور ہے۔ آپ نے روپیوں کی تھیلی لی اور دونوں ہاتھوں سے ایسا دبایا روپیوں کی تھیلی کو کہ روپیوں کی تھیلی میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے کہا تم نے غریبوں کا خون چوس کر ان سے جو پیسہ ملا وہ رشوت میرے پاس لا رہا ہے، لے جاؤ واپس۔ تو دیکھا آپ نے حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی کتنے متقی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حس بھی عطا کر دی تھی کہ آپ پہچان لیتے تھے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں عبدالقادر جیلانی کے اسوے پر چلنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ تو آج کل اس قدر عام ہے کہ صبح اٹھتے ہی اگر ٹیلی فون آیا، ہم بچے سے کہلوا دیتے ہیں، بولو ابا نہیں، حالانکہ گھر میں ہے ابا۔ کوئی صاحب کوئی فون آتا ہے دوست کا تو کہتے ہیں ہاں میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، ابھی میں 8 دن کے بعد آؤں گا، حالانکہ آپ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جھوٹ بچوں کے سامنے، ہر بات پر جھوٹ، بچہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اماں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی بہن بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو جس گھر کا ہر بولنا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لیکن صبح سے شام تک ہم معمولی بات پہ، حالانکہ آپ کے گلے پہ کوئی چھری نہیں رکھ دیتا، آپ کے گلے پر کوئی تلوار نہیں رکھ دیتا، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم ایسا ہوا، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ منافق ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب بھی بات کرتا ہے ہوش کلامی بات کرتا ہے، منہ میں گالی گلوچ رہتے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنی زبان کو پاک رکھنے کی کوشش، ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، زبان پاک ہو تو دل پاک ہوتا ہے۔ زبان، سرکار عالم نے فرمایا زبان ہی ایک فتنہ ہے جس سے سارے فتنے ہوتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی زبان ایک دو اجنبی لوگوں کو میاں بیوی بنا دیتی ہے، میں نے تم کو قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، اور یہی زبان سے جب آدمی طلاق دے دیتا ہے تو 2 منٹ میں جو ہے دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ کتنا زبان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، تلوار کا زخم سوکھ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم سوکھنے نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالقادر جیلانی کے اصولوں پر آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کی تاریخ سے میں جھوٹ نہیں کہوں گا، تو جو آدمی جھوٹ نہ کہے گا تو یاد رکھ لیجیے دنیا بھر کے برائیوں سے بچ جائے گا، اور اس کے ایسا کوئی متقی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم 11ویں کرنے والے جتنے صاحبین ہیں، پہلے یہ عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اپنے بیویوں کو نہیں ستائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ بری بات نہیں کہیں گے، اور خواہ مخواہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اور پیران پیر نے، جیسا کہ حدیث شریف سے بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے
جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان نقصان نہ پائے۔ آج ہماری زبان سے بھی لوگ نقصان پاتے ہیں، آج ہمارے ہاتھ سے بھی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ ہم لوگوں پر ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں اور ذرا سی بات پر ہم فتنے مچا دیتے ہیں، جو بات لوگوں میں نہیں ہے وہ باتیں تہمت لگا دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حسد کینہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ اگر کوئی ہے تو جھوٹ بولنا ہے۔ ہم کو آج کی تاریخ سے یہ عہد کر لینا ہے کہ ہم جھوٹ نہ کہیں گے، تو یاد رکھیے اپنا بیڑا پار ہے، ہم دوزخی سے جنتی بن سکتے ہیں بشرطے کہ جھوٹ سے اجتناب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔